رشتے خراب اکثر بڑی غلطیوں سے نہیں ہوتے، ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی برسوں کا اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ پیسوں کا لین دین ہو، قرض ہو، کاروبار ہو یا کسی کا حق، شروع میں سب کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے پر پورا اعتماد ہے، لیکن جب وقت بدلتا ہے، یادداشتیں کمزور پڑتی ہیں، باتیں بدلتی ہیں، تو وہی اعتماد شک میں بدل جاتا ہے۔ قرآن نے انسان کی اس کمزوری کو صدیوں پہلے واضح کیا، اس لیے اللہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ قرض کیسے واپس کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ایسا معاملہ شروع ہی کیسے کیا جائے کہ کل حق کے لیے لڑائی نہ ہو۔ اور یہی آیت 282 کا ایک ایسا سبق ہے جو آج کے ہر گھر، ہر کاروبار اور ہر رشتے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک حقیقی انسانی مسئلہ ہے۔ اعتماد، غلط فہمی، حق کا اختلاف اور قرآن مجید کا حل۔ السلام علیکم، آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہاں قرآن ہمیں صرف مالی لین دین کا طریقہ نہیں بتاتا، بلکہ ایک بہت گہری بات سکھاتا ہے۔ رشتے اور اعتماد اپنی جگہ، لیکن انصاف کے لیے معاملات کو واضح رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر آیت 283 امانت اور گواہی کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے، اور آیت 284 انسان کو اس حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے کہ اللہ سے نہ ہمارا ظاہر چھپا ہوا ہے نہ باطن۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کے دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ ہر ایک چیز، ہر ایک باریک چیز بھی انسان کو سمجھائی، سکھائی اور بتائی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم لوگ غلطی کر جائیں تو پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر جان بوجھ کر کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے یہ حکم نکلتا ہے
کہ قرض کے معاملے میں مدت کی تعین ہونی چاہیے۔ عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں دستاویز لکھنے اور گواہیاں لینے کو معیوب اور بے اعتمادی کی دلیل خیال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ قرض اور تجارتی قراردادوں کو تحریر میں لانا چاہیے اور اس پر شہادت ثبت کرا لینی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا مسلمان مردوں میں سے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں گواہ بنانا اختیاری فعل ہو وہاں مسلمان صرف مسلمانوں ہی کو اپنا گواہ بنائیں، البتہ ذمیوں کے گواہ ذمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس گواہ ہونے کے لیے موزوں نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنے اخلاق و دیانت کے لحاظ سے بالعموم لوگوں کے درمیان قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ روزمرہ کی خرید و فروخت میں بھی معاملہ بے کا تحریر میں آ جانا بہتر ہے، جیسا کہ آج کل کیش میمو لکھنے کا طریقہ رائج ہے، تاہم ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمسایہ تاجر ایک دوسرے سے رات دن جو لین دین کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اگر تحریر میں نہ لایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو دستاویز لکھنے یا اس پر گواہ بننے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور یہ بھی کہ کوئی فریق کاتب یا گواہ کو اس بنا پر نہ ستائے کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف صحیح شہادت دیتا ہے۔ یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے اور اس میں قرض اور باہمی مالی معاملات کے لیے باقاعدہ اصول دیے گئے ہیں۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس ہدایت کا مقصد صرف کاغذی کارروائی نہیں بلکہ جھگڑوں، غلط فہمیوں اور حقوق کے ضائع ہونے سے حفاظت ہے۔ اگر مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ ہو تو اسے لکھنا چاہیے، تحریر انصاف کے ساتھ ہو، قرض لینے والا معاملہ درست طور پر بیان کرے اور گواہی کا بھی انتظام کیا جائے۔ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے واضح رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ البتہ فوری نقد خرید و فروخت کے معاملے میں لکھنا لازم نہیں رکھا گیا، اگرچہ خرید و فروخت پر گواہ بنانے کی ہدایت موجود ہے۔ اس میں سے اصل سبق جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان احتیاط چھوڑ دے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہے، اس سے کیا لکھوانا، وہ میرا دوست ہے، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ تحریر اعتماد کی توہین نہیں، مستقبل کے اختلاف سے حفاظت ہے۔ کسی عزیز کو قرض دیتے ہوئے اگر معاملہ لکھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ کمزور ہے، بلکہ شاید یہی تحریر اس رشتے کو مستقبل کے جھگڑے سے بچا لے۔ اور اگر ہم کسی سے قرض لیں تو تحریر میں اپنی ذمہ داری کم یا زیادہ بیان کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرتے ہوئے حقیقت لکھوانی چاہیے، کیونکہ مال کا معاملہ صرف 2 انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا، اللہ بھی اس معاملے کا گواہ ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 283 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔